السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو پھر چل کر انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 9 آف انمول محبت. وہ کلاس میں لیٹ آیا تھا. کلاس شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گیا. کلاس ختم ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو بیسٹ وشز کہتے کلاس سے باہر چلے گئے. جب سب چلے گئے تو اس کی جانب متوجہ ہوا جو چپ چاپ بیٹھی تھی. چلو تمہیں زبردست لنچ کرواتا ہوں. اس کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. واؤ دیکھو بھائی جان اتنے رف سے خلیے میں بھی کتنے ہینسم لگ رہے ہیں. وہ موبائل اس کے سامنے کرتا بولا، جہاں فیس بک پر اس کے ساتھ اور بھی یونی فیلوز کی پکچرز تھی. تبھی اس کے آنسو آگے رکھے رجسٹر پر گرے تھے. مینو کیا ہوا؟ وہ اس کے رونے سے از حد پریشان ہوا تھا اور وہ کچھ بھی بولے بغیر بس روئے جا رہی تھی. یار کچھ بتاؤ تو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر رونے میں اور شدت آئی تھی. بھائی جان سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ گو کہ ایسا ہونا آہت کی نظر میں ناممکن تھا، پر وہ اسی سے ملنے گئی تھی اور اب یہ رونا. مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے نام پر ایک دم سختی سے کہہ کر اپنا سامان سمیٹنا چاہا. کچھ بتاؤ تو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا جو کہ گرم ہو رہا تھا. تمہیں ابھی بھی بخار ہے مینو؟ وہ پریشان ہوا. میرے خیال میں خود ہی چلی جاتی ہوں. وہ ناراض ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر بولی تھی. اچھا چلو آؤ، ایک کام کرتے ہیں، بھائی جان سے مل لیتے ہیں. وہ اس کے ساتھ چلتے بولا. تم مل لو ان سے، میں بس چلی جاتی ہوں. وہ ایک دم تل ملا کر کہتی دروازے کی طرف بڑھی تھی. اور رکو پولن دیوی، چل رہا ہوں میں. وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، پر اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا. مطلب واقعی بھائی جان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کہیں اس دن مما کی بات پر تو. وہ اس کو دیکھتے چلتے جا رہا تھا جس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا، پر اس کے چہرے پر آہت کو عجیب دکھ اور غصے کے تاثرات بھی دکھے تھے. یار یہ لیلا نے اچھا نہیں کیا، وسیم تعصب سے بولا تھا. خیرہ سے راہ نہیں گیا تو وہ رضا اور وسیم کو لیلا کی ساری حرکت بتا کر واپس کلاس میں اپنی چیزیں سمیٹنے چلی گئی تھی. سب ہی چلے گئے تھے. لیلا انم کے ساتھ غائب تھی. صرف عمر اور ارسلان بیٹھے ہوئے تھے. رضا اور وسیم کلاس کے باہر کھڑے تھے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمر بھائی اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہے، رضا وسوق سے بولا تھا. تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کھوتی تو وہ سارا دن آہت کے ساتھ ہے. وسیم نے اس کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے کہا تھا. نہیں یار، آہت نے پہلے دن ہی جا کر پوری یونی میں اعلان کیا تھا یہ میری بہن ہے، کوئی اس کو تنگ کرنے کا سوچے بھی نہیں. وہ ہنس کر بولا تھا، پھر کچھ سوچ کر مزید بولا تھا. لیکن عمر بھائی اس کو پسند کرتے ہیں، یہ بات میں لکھ کر دے سکتا ہوں. تمہیں کیا انہوں نے اپنے راز میں شریک کیا جو اتنے یقین سے کہہ کر سسپینس پھیلا رہے ہو؟ وسیم چڑھ کر بولا تھا. یار پتہ نہیں مجھے یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں. مجھے عمر بھائی کے کردار پر کوئی شک نہیں، قسم سے. اور نہ ایسی لڑکی لگتی ہے، بڑی معصوم اور پاک سی ہے. وہ رکا تھا. وسیم الجھن بنی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. لیکن اس دن فارم ہاؤس میں نے فجر کے وقت عمر بھائی کو اس کے روم سے نکلتے دیکھا تھا. وہ بڑی مشکل سے بات مکمل کرتے بولا تھا. وسیم چپ تھا. مجھے یقین ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا جیسا میں نے اس وقت سوچا تھا. میں اس وقت چپ ہو گیا تھا اور سوچا تھا یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا. آج تم سے کہی ہے تو اس لیے کہ لیلا کو کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے روکنا ہوگا. رضا وسیم کو دیکھ کر بولا تھا. دونوں کی کلاس کی طرف بیگ تھی اور رضا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ جس کو باز رکھنے کا سوچ رہا تھا انجانے میں اسی کو راز دے گیا تھا. لیلا افطار زہران مسکراہٹ لی ان سے تھوڑا دور کھڑی، سب کچھ سن چکی تھی. وہ جو کلاس میں اپنا بیگ اٹھانے جا رہی تھی، رضا کے منہ سے عمر کا نام سن کر بے ساتھ رکی تھی. بڑی پارسا بنتی ہے. اب میں تمہاری موجودگی میں دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ لاؤں گی مسٹر عمر ابراہیم. وہ ابھی اسی وقت عمر ابراہیم کے سر پر قیامت ڈالنے کا فیصلہ کرتی کلاس کی طرف بڑھی تھی. گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا. شدت سے رونے کے باعث سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا. کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور فیس بک کھول کر اس کی پروفائل پر گئی جہاں ان سب کی پکچرز تھی. کچھ پکچرز ارسلان نے اپلوڈ کی تھی، کچھ لیلا نے. لیلا کی پکچرز میں حسب عادت وہ ہر پکچر میں عمر کے قریب ہی کھڑی تھی اور باقول آہت کے بلیک جینز، لیمن کلر کی شرٹ اور فولڈ سلیوز کے ساتھ وہ واقعی اچھا لگ رہا تھا.
اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے تھے جن کو بے دردی سے بہنے دیا تھا اس نے۔ پروفائل کو نیچے کرتے وہ ٹھٹکی تھی جہاں لیلا نے دنیا کو اس کے ساتھ KFC میں برگر کھانے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھی اور نیچے لیلا نے اس کو پڑھانے کے لیے تھینکس کیا تھا، وہ بھی عمر کے گھر میں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی دیکھنے اور جاننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ زیر لب بولتی موبائل دور پھینک گئی۔ بدگمانی نے بڑے فرض سے اپنی کینہ پرور عادت سے مجبور ہو کر ایک اور محبت پر اپنی چادر اڑائی تھی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بستر میں اوندے منہ رو رہی تھی اور بدگمانی اس سمے اپنے محسوس کمینے پن سے مسکرائی تھی۔ ہائے، کیسے ہو؟ اس نے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو بلو جینز اور لائٹ پنک ٹاپ میں ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس پر سے نظر ہٹا چکا تھا۔ فائن، اپنے سامنے پڑے رجسٹر کو بند کر کے بیگ میں رکھ کر بولا تھا۔ چل رہے ہو؟ ارسلان قریب آتے بولا تھا۔ ہاں چلو، وہ کھڑا ہوا تھا۔ ایسے بھی کیا جلدی ہے، تھوڑا ٹائم تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں آپ، وہ دلبرانہ انداز میں بولی تھی۔ آج لیلا کے تیور ہی الگ تھے۔ ارسلان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سوری، مجھے آفس جانا ہے، وہ آگے بڑھتا بولا تھا۔ تم اس کے ساتھ ساری رات گزار سکتے ہو پر میرے ساتھ 5 منٹ نہیں گزار سکتے۔ کیا بکواس ہے، کیا تم ہوش میں ہو؟ اس کے بڑھتے قدم ایک جھٹکے سے رکے تھے۔ دھیمے لہجے میں گھرایا تھا۔ ارسلان نے بھی حیرت سے لیلا کو دیکھا تھا۔ اس وقت ہیرا، انم، رضا، وسیم سبھی کلاس میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ وہ معصوم بنتے پوچھنے لگی۔ تمہاری سو کالڈ پاک باز، کیا کہتے ہیں؟ او ہاں، ستی ساوتری کزن کی پاک بازی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ لگا ہے، وہ اب کی قدرے بلند آواز میں مزہ لیتے بولی تھی۔ سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ رضا نے نہ سمجھی سے وسیم کو دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ لیلا، وہ غصے پر قابو پا کر بولا تھا۔ کیا تم نے فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی؟ اب کیوں ہمارے حسد کے چلا کر بولی تھی؟ سب کو سام سونگ گیا۔ وسیم اور رضا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رضا کا دل چاہا وہ لیلا کے منہ پر ایک تھپڑ تو ضرور دے مارے۔ ارسلان نے اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ مارے اشتعال سے اس کی جانب لپکا تھا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ ارسلان نے اس کو قابو کیا تھا ورنہ وہ لیلا کو جان سے تو مار ہی چکا ہوتا۔ لیلا بے ساتھا پیچھے ہٹی تھی۔ انم اور ہیرا نے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ لیلا تم ہوش میں نہیں ہو، چلو یہاں سے، چھوڑو مجھے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی 3 گز کا دوپٹہ پہن کر دنیا کو الو بناتی ہے، کبھی تم کبھی یاد، اور پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ نائٹ سپینڈ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی وہ ارسلان سے خود کو چھڑواتا دھاڑا تھا۔ ہاں تھا میں اس رات اس کے ساتھ، بیوی ہے وہ میری، نام مت لو اس کا اپنی گٹیا زبان سے۔ لیلا افطار پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے ساتھا پیچھے ہٹی تھی۔ سب جہاں کے تھے ساکت رہ گئے تھے۔ رضا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی بوجھ اترا تھا اس کے کندھوں سے۔ تم چلو یہاں سے عمر، ارسلان اس کا بازو کھینچ کر بولا تھا۔ نہیں رکو، پہلے میں لیلا افطار کو جواب تو دے دوں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتا جیب سے موبائل نکالتا زہرہن لہجے میں بولا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کل کو تم میری بیوی پر نیا الزام لگا دو کہ میں نے نکاح کا جھوٹ بولا یا اس نے میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کیا ہے، تو یہ دیکھو، یہ میرا اور مینہ کا نکاح نامہ ہے۔ وہ موبائل پر نکاح نامے کی پکچر زوم کر کے دکھاتا بولا تھا۔ اور یہ، ان کو جانتی ہو نا تم؟ یہ میرا باپ ہے اور یہ مینہ کی ماں۔ میرے باپ اور اس کی ماں کی موجودگی میں ہوا تھا یہ نکاح جب تم لاہور گئی تھی۔ وہ اس کو احسن صاحب اور سمینہ کی پکچر دکھاتے بولا۔ وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی۔ ہاں ایک اور بات، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا آج جیسے سارے رازوں سے پردے اٹھانے کی ٹھان چکا تھا۔ تم نے ابھی آہت کا نام لیا نا، تو سنو، میرا بھائی اگر اس کو بہن بولتا ہے تو واقعی وہ اس کی بہن ہے۔ وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ کمرے میں موجود لوگوں کا آج سمجھ آیا کہ وہ کیوں ہر وقت آہت کے ساتھ ہوتی ہے اور آہت کیوں اس کی خود سے زیادہ پرواہ کرتا ہے۔ آئندہ لیلا، آئندہ اگر تمہاری زبان پر میری بیوی کا نام بھی آیا نا تو زبان نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔
وہ 2 قدم اس کے پاس جا کر انگلی اٹھا کر خون اشام نظروں سے دیکھتا بولا تھا، اب کہ ارسلان اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کلاس سے باہر لے گیا تھا اور وہ ان دونوں کے پاس سے ہوتی دوڑتی وہاں سے نکلی تھی۔ تمہیں ذرا احساس ہے تم کیا کر چکے ہو؟ ارسلان نے پارکنگ میں گاڑی کے پاس رک کر اس کو گورا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ رینا آنٹی کو سنبھال لو گے؟ ارسلان کا سوال اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ لیلا کے ذریعے یہ بات رینا تک تو پہنچنی تھی، اور اس بات کو اس کو ادراک تھا، پر کس انداز میں پہنچنی تھی، یہ پریشان کن بات تھی۔ مجھے صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ بابا کراچی میں نہیں ہے اور مما کو صرف وہی سنبھال سکتے ہیں۔ وہ گزشتہ دنوں کے واقعے کو ذہن میں لاتا بولا، جب رینا نے منہا کو دیکھ کر ہی طوفان کھڑا کیا تھا، اب نکاح کا سن کر وہ کیا کریں گی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ چلو یار میں چلتا ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا۔ کہاں جاؤ گے؟ ارسلان پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ گھر جاؤں گا، ڈونٹ وری یار، اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا، اس وقت صرف گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو تسلی دیتا آہر میں تھکے تھکے لہجے میں زبردستی مسکراہٹ سے جا کر بولا تھا۔ بیسٹ آف لک، ارسلان مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر اس کو اللہ حافظ بولتا گاڑی لے کر چلا گیا۔ ارسلان کچھ لمحے اس کی گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ 2-3 گھنٹوں سے بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا، پھر جیسے تھک کر اس نے گھر کی جانب گاڑی موڑ دی تھی۔ گھر کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہی اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ ابھی رینا سے سامنا نہ ہو۔ عمر بیٹے، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہی آئیں ان سے ملنے۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، امجد نے اسے رینا کا پیغام دیا، یعنی لیلا اپنا کام کر چکی تھی، اسے اب ایک اور آزمائش سے گزرنا تھا، شاید زندگی کی سب سے بڑی آزمائش۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، رینا خود اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ امجد تم جاؤ اب، وہ امجد سے بولی تھی۔ عمر کی ان کی طرف بہکتی اس نے بے ساعتہ آنکھیں بند کر کے خود میں ماں کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کی تھی۔ رینا نے امجد کے جانے کا انتظار کیا تھا۔ تمہارا باپ اور تم مجھے نیچا دکھانے کو اس حد تک جا سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لہجے میں کاٹ تھی۔ عمر ان کی طرف مڑا تھا۔ احسن نے ہمیشہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہا تھا، وہ تمہیں مجھ سے ایسے چھینیں گے یہ بھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا، اس بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ میں آج بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ میرے بیٹے ہوتے تو اس عورت کی بیٹی کو کبھی قبول نہ کرتے۔ وہ اب کیوں چلائی تھی؟ لاؤنج میں قدم رکھتا آہت جھٹکا تھا۔ اس میں بابا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجھے تب اچھی لگی تھی جب میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ آنی کی بیٹی ہے۔ وہ ان کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ آ کر مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی اور میں چپ رہوں گی؟ بھول ہے اس کی، 19 سال پہلے اپنے بیٹے کو اس سے دور کیا تھا، ویسے ہی میں پھر اپنے بیٹے کو اس سے اور اس کی بیٹی سے دور کروں گی۔ اس کی بات سنے بغیر وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ عمر نے تڑپ کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ انجانے میں اس کے اندر کے 7 سال کے بچے کے زخم پھر سے ہرے کر گئی تھی۔ اس وقت وہ جس عورت سے نفرت کا اظہار بے بانگے دہل کر رہی تھی، اس عورت کی محبت میں ان کا بیٹا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا تڑپا تھا، کتنے ہی ہفتے بیمار رہا تھا۔ پر رینا احسن نے یہ بات کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور انجانے میں شاید وہ اپنے بیٹوں کی محبت بھی کھو چکی تھی۔ مما پلیز، وہ اتنا ہی بول سکا تھا۔ ایک لفظ نہیں بولنا، جو تم اور تمہارا باپ کر چکے ہو اس کو ٹھیک میں کروں گی۔ طلاق دو گے تم اس کو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے سر پر بم گراتے بولی تھی۔ کبھی نہیں، وہ اب کے سہتی سے بولا تھا۔ یہ بات کوئی اور بولتا وہ اس کا خشر کر دیتا، لیکن سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، اس نے سہتی سے دانت پر دانت جمائے تھے۔ مما پلیز، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آہد اس سے زیادہ چپ نہ رہ سکا۔ تم خاموش رہو، اس 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں نے مجھ سے میرے دونوں بیٹوں کو دور کرنے کی سازش کی ہے، منہ کے بل گراؤں گی میں دونوں کو۔ طلاق دو گے تم اسے؟ اس کو بازو سے جھنجھوڑ کر چلائی تھی۔
آپ بار بار اس ورڈ کو مت دہرائیں مما، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولا تھا۔ عمر، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، کچھ دے دلا کر فارغ کرو اس کو۔ ویسے بھی میں تمہاری شادی لیلا سے۔ لیلا کا نام سنتے ہی وہ ہتھے سے اکڑ گیا تھا، ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ باڑ میں جائے لیلا، میری شادی ہو چکی ہے مما، جو آپ چاہتی ہیں میں وہ دونوں کام کبھی نہیں کروں گا، وہ خود پر ضبط کر کے بول رہا تھا۔ ماں سے بدتمیزی نہ کبھی اس نے کی تھی، نہ ایسا کبھی کرنے کا سوچ سکتا تھا۔ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی عمر، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس گھر میں میرے حوالے سے کوئی آئے گی تو وہ وہی ہوگی مما۔ میں نے اس سے نکاح اس وعدے پر تو ہرگز نہیں کیا تھا کہ جب میری ماں مجھے بولے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں اس کو چھوڑ دوں تو دعا کریں میں مر جاؤں، وہ تیش میں کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ دیکھتی ہوں میں بھی تم کیسے اس کو نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کی بات پر ایک لمحے کو سن ہوئی تھی، لیکن پھر اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر کہتی سر جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ آہت نے تعصب سے ماں کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر اس نے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، پھر عصر کی نماز پڑھ کر اٹھا۔ بابا کب آئیں گے آپ؟ احسن کو یاد کر کے دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو پیچھے کر کے اس نے خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ موبائل وہ پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں نوٹس پہ لائے بیٹھا تھا جب اس کو اماں کا فون موصول ہوا۔ اس کا بخار بڑھ گیا تھا۔ اماں کے رونے پر وہ پریشان ہوتا جلدی سے وہاں بھاگا تھا، لیکن آگے وہ بخار میں جلتی صحیح معنوں میں پھولن دیوی بنی ہوئی تھی۔ عاد اور سمینہ کی منتوں پر وہ ہسپتال جانے پر تیار ہوئی تھی، وہ بھی اپنی شرط پر۔ میں جا تو رہی ہوں پر میں میڈیسن ہرگز نہیں کھاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اماں آپ نے بھائی جان کو فون کیا ہے؟ وہ اس سے تو سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ خبردار جو ان کو کسی نے بلایا تو۔ وہ جو بخار کی شدت سے نڈھال گاڑی میں اماں کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی ایک دم غصے سے بولی تھی۔ سمینہ نے بیک ویو مرر سے اس کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر کے بجائے اس کو بلانے کی وجہ یہی تھی۔ کوئی تو بات ہوئی ہے، تو کیا اس کی بھائی جان سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ مینا کے رویے پر غور کر رہا تھا۔ ان کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے کہا تھا۔ وہ تو سن کر گھبرا کر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، 2 منٹ جو میں یہاں رک جاؤں، ہسپتال سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ مینو دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اور اماں ہوں گے نا تمہارے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کو بہلاتے بولا تھا۔ تم مجھے ابھی کے ابھی گھر لے کر جا رہے ہو یا میں خود جاؤں؟ وہ چیخ کر اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کو گھر لے جائیں، لیکن یہ انجیکشن لگوا لیں، ان کو فوراً سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ انجیکشن کا سن کر وہ خطے سے اکھڑ گئی۔ خبردار جو مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں جان سے مار دوں گی اس کو، اور تمہیں بھی، وہ غصے سے انگلی اٹھا کر پہلے ڈاکٹر کو دیکھ کر چلائی تھی، اور تمہیں بھی اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ برا پھنسا تھا۔ بابا آفس کے کام سے شہر سے باہر گئے تھے، اب آہت کی نظر میں وہی تھا جو اس کو سنبھال سکتا تھا، لیکن اس کا موڈ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اماں مجھے گھر لے جائیں گی یا بابا کی طرح میں بھی مر جاؤں؟ وہ سمینہ کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھی۔ میری بچی ایسا نہیں کہتے، سمینہ رو دی تھی۔ وہ اسے باہر لے گئی۔ آہت نے مڑ کر اسے جاتا دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ آپ ان کو گھر لے جائیں، لیکن فوراً سے نہیں، یہ دوائیاں کھلا دیں، یہ ضروری ہیں، ورنہ کنڈیشن ان کی ایڈمٹ ہونے کی ہے۔ وہ پرچی پر دوائیاں لکھ کر پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ 3-4 گھنٹے تک بخار نہیں اترتا تو آپ کو انہیں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ تھینکس ڈاکٹر، اینڈ آئی ایم سوری، وہ اس سے مصافحہ کرتے معذرت خواہانہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، ہم نے تو اپنے پیشے سے وفا کرتے پیشنٹس کی گالیاں بھی کھائی ہیں، آپ کی بہن تو پھر بھی کچھ لحاظ کر گئی ہیں۔ وہ کھل کر ہنس کر بولے تو وہ بھی شرمندہ سی ہنسی ہنس دیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ وہ سمینہ کے کندھے سے لگی آنکھیں موندے بیٹھی ہے۔ وہ ان کو اشارہ کر کے فارمیسی کی طرف بڑھ گیا۔ پرسکرپشن فارمیسی میں دے کر اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اپنی معصوم سی بیوی کی معصومیت آپ خود بھی تو آ کر دیکھیں ذرا۔ وہ موبائل پر اس کا نمبر نکالتا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ عمر بیٹا، عمر بیٹا،
وہ جو تکیے میں منہ دیے سو رہا تھا، خواصوں میں آتی امجد کی آواز اسے ہوش میں لائی تھی۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا، مطلب اس کی مغرب کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ امجد نے لائٹ آن کی۔ بیٹا آہت بیٹے کا فون آیا تھا ابھی، آپ کا موبائل بند ہے، شاید وہ کچھ پریشان سے تھے، آپ ان سے بات کر لیں۔ جی چاچا میں کر لیتا ہوں بات، وہ ان سے نرمی سے کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر آن کیا۔ بیٹا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اس طرح بے وقت سوتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ جی چاچا میں ٹھیک ہوں، ان سے مسکرا کر بولتا اس نے آہت کا نمبر ملایا۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ بھائی جان کہاں ہیں آپ یار؟ آہت کی جنجلائی ہوئی آواز فون سے ابھری۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ سے اپنے بکھرے بالوں کو کنگھی کے انداز میں چلاتے نیند سے بھاری آواز میں پوچھا۔ یہ پوچھے کیا نہیں ہوا؟ آپ کی وہ معصوم سی بیوی اس وقت پھولن دیوی بنی ہسپتال کی بلڈنگ گرانے کے چکر میں ہے، اور تو ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑا، اور بس اب میں پٹنے والا ہوں۔ اس نے چڑھ کر اپنا راہ گلاپا۔ تم انسانوں والی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ اس کا موڈ پہلے ہی ازحد خراب تھا، اس پر آہت کی باتیں اس کے سر سے گزری تھی۔ وہ بگڑا تھا۔ بھائی جان اس کو 103 بخار ہے، اماں اور میں بڑی مشکل سے اس کو ہسپتال لائے ہیں۔ واٹ؟ 103؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ اور وہ کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے رہی۔ ایڈمٹ ہونے کا سن کر شور کرنے لگی، انجیکشن کا سن کر مرنے مارنے پر آ گئی۔ وہ بولتے ہی چلا گیا۔ ابھی کہاں ہو تم؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میڈیسن لے رہا ہوں، جس پر اعلان ہو چکا ہے کہ بالکل بھی نہیں کھائے گی اور کوئی کوشش بھی نہ کرے۔ بھائی جان اس کو صرف آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ آہد مزید اسے ڈاکٹر کی ہدایات بتانے لگا۔ فون کو سپیکر پر لگا کر وہ بات کرتے ساتھ ہی الماری کی طرف بڑھا تھا، جو شرٹ ہاتھ لگی نکال لی۔ بھائی جان آپ کا اس سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس کو جو بات دوپہر سے پریشان کر رہی تھی بالآخر پوچھ ہی لی۔ کیوں؟ شرٹ اتارتے اتارتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ پتہ نہیں یار، پر وہ آپ کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ آہت کی بات نے اسے پریشان کیا تھا۔ فون رکھ کر وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، اسے فوراً وہاں پہنچنا تھا۔ وہ دونوں کب سے اس کی منت کر رہے تھے، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی۔ میں بتا چکی ہوں آپ دونوں کو، نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ وہ صوفے پر دونوں پیر اوپر کیے ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں بھائی جان کب آئیں گے۔ اس کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ تبھی بیل بجی تھی۔ آہد نے تشکرانہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ وہ ان کو بتا چکا تھا، اس لیے وہ بھی شکر کر کے دروازہ کھولنے اٹھی تھی۔ اماں کی باتوں کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ آہد گردن موڑے اس کے اندر آنے کا منتظر تھا۔ بیٹا اللہ خیر کی خبر لائے گا، تم پریشان مت ہو، یہی ٹھہرو میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ کسی سے بولتے اندر آئی تھی۔ آہد نے مایوسی سے اور اس نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ ثنا ہسپتال میں، اللہ خیر کی خبر لائے بیٹا، اس وقت کوئی عورت نہیں ہے اس کے پاس، ماں بہن کو پہنچنے میں صبح ہو جائے گی، مجھے جانا ہوگا، بچی اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو پچکارتے بولی تھی۔ میں تو آپ کی بچی ہوں ہی نہیں نا، وہ روٹے روٹے لہجے میں بولی تھی۔ تم تو میری جان ہو بیٹا، وہ مشکل میں ہے وہاں، تمہارا بھائی بیٹا ہے نا تمہارے پاس۔ اور پھر وہ اس کی پیشانی چومتی عمر کا نام لیتے رک کر آہد کو دیکھنے لگی، جس نے بات سنبھالی تھی۔ اماں میں ہوں نا مینو کے پاس، آپ جائیں۔ وہ در حقیقت بھائی کے بلبوتے پر بول رہا تھا، ورنہ وہ تو اسے آدھا گھنٹہ نہ سنبھال پایا تھا۔ وہ اپنی چادر لے کر دروازے کی طرف گئی تھی۔ باہر قدم رکھتے ہی وہ نظر آیا۔ وہ بے ساہتا شکر کا کلمہ پڑھ گئی۔ اسے ثنا کے بارے میں بتا کر وہ اس کا بتا کر رونے لگی تھی۔ طبیعت کی وجہ سے عجیب چڑچڑی ہو رہی ہے، دوا بھی نہیں کھا رہی، ڈاکٹر نے کہا ہے دوا ضرور کھلانی ہے ورنہ طبیعت اور خراب۔ آنی میں آ گیا ہوں نا، میں کھلاتا ہوں میڈیسن، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کی پیشانی چومتا انہیں ساتھ لگاتا بولا تھا۔ بیٹا بخار میں کچھ زیادہ ہی بدلحاظ ہو گئی ہے، وہ اس کو دیکھ کر ہچکچاتے بولی تھی۔ ارے آنی میں سنبھال لوں گا اسے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ انہیں رخصت کر کے اس نے فلیٹ کے اندر قدم رکھا تھا۔ نہیں کھانی مجھے میڈیسن، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ عمر نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسکائی بلو شرٹ میں اس کا بخار کی شدت سے سرخ چہرہ نمایاں تھا۔ صبح کے بنائے ہوئے بال چٹیاں میں مقید ہونے کے باوجود
आवारा लिटें चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। ब्लू और वाइट दुपट्टा लापरवाही से शाने पर पड़ा था। आहद, मुझे मेडिसिन निकाल कर दो और पानी लाओ। वो उसके बराबर सोफे पर बैठता बोला। वो जो निढाली के बाइस सोफे पर टेक लगाए हुए थी, एकदम आंखें खोल गई। शुक्र है भाईजान आप आ गए। उसे देखकर वो यकदम सुकून में आया था। इन्हें तुमने बुलाया है? वो सीधी होकर जरा सा दूर हटकर नागवारी से आहद से पूछ रही थी। तुमसे क्या कहा है मैंने, पानी लाओ। वो उसको देखकर गुस्से से बोला था। वो फौरन किचन में गया था। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो गुस्से से बोलती एकदम उठी थी। बैठो इधर। उमर ने उसी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा था। वो रबड़ की गुड़िया की तरह उसके ऊपर आ गिरी थी। तवाज़न कायम रखने के लिए उसी का कंधा थामा था। मिन्हा के ख्वास झुंझुना उठे थे। आप? शर्म और गुस्से के मिले जुले तासुरात में वो कुछ बोल ही ना पाई थी। आहद ने गौर से दोनों के चेहरों को देखकर पानी का गिलास टेबल पर रखा था। उमर सहती के तासुरात लिए लब बींचे हुए था, जबकि वो बुखार और शर्मो खजालत से सुर चेहरा लिए बैठी थी। फिर नजरों में उमर के हाथ में तामे उसका हाथ आया था। वो मुस्तकिल अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने के चक्कर में थी। उसे हालात दोनों तरफ के साजगार नहीं लगे थे। मेडिसिन निकालो, वो आहद से बोला था। मैं नहीं खाऊंगी, वो मुंह दूसरी तरफ करके बोली थी। उसकी बात को नज़रअंदाज करके आहद से दवाइयाँ ली थी उसने। ये लो। वो उसका हाथ छोड़कर एक हथेली पर टैबलेट्स रखे दूसरे हाथ में पानी का गिलास लिए उसकी तरफ मुड़ा था। उसने फिर से उठने की गलती हरगिज नहीं की थी। नहीं खाऊंगी, वो बराई हुई आवाज में बोली थी। सर को दाएं बाएं नफी में हिलाया था। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। वो गिलास टेबल पर रखकर टैबलेट्स को हाथों की उंगलियों में लेने लगा। वो इस वक्त बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखा सकता था। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? नहीं खानी मुझे दवा, जाएं आप यहाँ से, बस मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। वो उसकी तरफ पूरा का पूरा रुख मोड़े चिल्ला कर बोली थी। आहद ने उसके चिल्लाने पर गहरा सांस लिया था। मैं तुमसे कह भी नहीं रहा मुझे देखो। तुम इस वक्त शराफत से मेडिसिन लो, मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर नहीं करो। उसकी आंखों में देखकर सहती से बोला। उन आंखों में अपने लिए सहती देखकर उसकी आंखें पल में भीगी थी। उसने भीगी आंखों से उसकी हथेली को देखा था, जो वो अभी तक फैलाए हुए था, जहाँ 2 छोटी और 1 बड़ी टैबलेट पड़ी थी। उसे बेतहाशा रोना आया था और अम्मा पर गुस्सा, जो उसको इसके हवाले कर गई थी। मुझसे टैबलेट निगली नहीं जाती, अम्मा मुझे आधी आधी करके देती हैं, वो रोते हुए बोली थी। उसने कुछ कहे बगैर दूसरे हाथ से सारी टैबलेट्स को आधा आधा किया था। वो उसकी हथेली से एक टैबलेट का आधा हिस्सा उठाकर आंसुओं भरी आंखों से बुरी तरह घूर रही थी। उमर ने उसको एक नज़र देखा था। आंखें बंद करके उसने गहरा सांस लेकर खुद पर काबू पाया था। ये खुद से मुंह में नहीं जाएंगी, शाबाश, जल्दी से अंदर कर लो। वो बज़ाहिर नरमी से बोला था, पर अंदाज में नरमी हरगिज नहीं थी। आहद ने बामुश्किल हंसी रोकी थी। उसने मुंह में टैबलेट रखी, फिर जल्दी से पानी का गिलास लबू से लगाकर सहती से हथेली को मुंह पर जमाया था। शुक्र है टैबलेट अंदर चली गई थी। पूरे 5 मिनट में उसने टैबलेट्स के 6 आधे हिस्से खाए थे। वो सब्र से बैठा हुआ था। दोनों ने सुख का सांस लिया था। आपने मुझसे झूठ बोला था, उस बिच को ले आया और आप कुछ नहीं कर सकी, वो चिल्ला चिल्ला कर रईना से रोते हुए बोल रही थी। रईना को शैला ने फोन करके बुलाया था कि वो यूनी से आकर बगैर कुछ खाए पिए कमरे में बंद थी। तुमसे मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ ठीक है, वो अपनी मर्जी कर आया है। जवानी में अक्सर लड़के ऐसी हमाकतें करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस 2 टके की लड़की को घर ले आऊंगी। मेरे घर में उमर की बीवी सिर्फ तुम बनकर आओगी, उसको अपने साथ लगाकर बोली थी। मैं सेकंड वाइफ कभी नहीं बनूंगी, माय फुट। वो कदरे बदतमीजी से बोलकर एक झटके से रईना के बाजू के हिसार से निकली थी। तुम्हें किसने कहा है कि वो उमर की बीवी रहेगी? तुमसे शादी से पहले तलाक दिलवाऊंगी मैं उसे, उमर की जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। वो अब की उसके हाथ थाम कर बोली थी। ये इतना आसान नहीं है। लैला के जलते दिल पर पुखार पड़ी थी। ओ बेबी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। एहसन क्या समझते हैं वो मुझे हरा देंगे? आने दो उनको।
ایسا طوفان کھڑا کروں گی کہ عمر کو طلاق دینی پڑے گی۔ وہ بھی لیلا کی طرح ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ ہو گئی آپ کی ضد پوری، کھا لی میں نے دوا، آپ جیتے میں ہاری، اب آپ جائیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بدتمیزی سے بولی تھی۔ منہا آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے کھڑے ہوتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے بولی تھی۔ عمر جہاں کا تھا وہاں کھڑا رہ گیا۔ آہد بے ساہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ منہا آرام سے بھائی جان کی بات تو سنو۔ آہد نے اسے پیار سے تھامنا چاہا، اس نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑایا تھا۔ چھوڑو مجھے، ان سے بولو یہ چلے جائیں یہاں سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ اب کہ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر غصے اور بد لحاظی سے بولی تھی۔ آہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تیش میں آگے بڑھا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کی حالت کے پیش نظر ضبط کر گیا۔ منہا اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، آہد اس کو اندر روم میں لے جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر آہد کی طرف مڑا۔ آہد نے اس کے سنجیدہ چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں گے اور میں بے وقوفوں کی طرح ہر طرف سے آنکھیں بند کر لوں گی۔ آنسو پلکوں کا بند توڑ کر نکلے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ سمجھی سے دیکھا تھا پر وہ بولے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا اس دن آپ لوگوں کے گھر جو کچھ ہوا تھا اس میں ان کی کیا غلطی۔ میں آج بخار کے باوجود ان کو یہ بتانے یوں نہیں آئی تھی کہ میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ ایک ہاتھ سے رخساروں پر بہہ جانے والے آنسو صاف کیے۔ آہد سر جھکائے کھڑا تھا جبکہ وہ ساکت کھڑا اس کو دیکھتا، اس کی بات سن رہا تھا۔ میں آئی تھی ان کے پاس لیکن وہ چونکا تھا۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے کے باعث وہ رکی تھی۔ لیکن ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہلوا دیا کہ یہ بیزی ہیں۔ تم کب آئی تھی؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم مجھ سے ملنے آتی مینا اور میں کسی اور سے کہتا کہ کہہ دو کہ میں بیزی ہوں۔ وہ حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ آہد نے بھی کچھ سوچ کر سر اٹھایا تھا۔ یہی تو گڑبڑ محسوس ہوئی تھی اسے بھی۔ میں نے سوچا فون کر لیتی ہوں، شاید میرے کال کرنے پر باہر آ جائیں، لیکن میری کال کاٹی گئی، ایک بار نہیں 2 بار۔ وہ اب دکھ سے بول رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اب واضح الجھن تھی۔ آپ کو مجھ سے نہیں ملنا تھا، فون پر مجھ سے کہہ دیتے۔ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب تھی۔ اسے پھر سے اپنی ناقدری پر بے تحاشا رونا آیا تھا۔ 1 منٹ یار، مجھے کسی نے آ کر نہیں کہا کہ تم آئی ہو، اور نہ ہی میں نے تمہارا فون کاٹا تھا، نہ کبھی ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اچانک بولا تھا۔ آہد کو یقین تھا عمر سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ تو وہ بھی نہیں بول سکتی، تو بیچ میں کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اب بس آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کا یقین کر لوں گی؟ آپ نے کیا سوچا بے وقوف سی لڑکی ہے، کر لیتا ہوں نکاح، 2 دن پیار کے بول بولتا رہوں گا، بے وقوف آنکھیں بند کر کے میری محبت میں کھوئی رہے گی۔ وہ ہانپ رہی تھی، بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ وہ ضبط سے لب بھینچے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ مینو کیا ہو گیا یار، کیا بول رہی ہو؟ آہد آگے بڑھا تھا۔ دواؤں میں شاید نیند کا اثر تھا، اس کا سر چکرایا تھا، کچھ بخار کی کمزوری تھی۔ چھوڑو آہد، بولنے دو اس کو۔ وہ اس کی بدگمانی کی خط دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دکھ سے بھائی کو دیکھا تھا، آج ہی تو وہ اپنی ماں سے اس بے وقوف لڑکی کے لیے لڑا تھا، اور وہ ہاں بولوں گی، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ مجھے تو آپ کی ماں نے میری اوقات بتا دی تھی، وہ مجھے آپ کی زندگی میں کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، اور اگر آپ کو بھی کوئی اور پسند تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اب پھر سے چلائی تھی۔ اچھا، اور وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھے کوئی اور پر زور دیے بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا۔ وہی جس کو اپنے گھر بلا بلا کر گھنٹو پڑھاتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے لیکن پھر اس کو لنچ بھی کرواتے ہیں، اس کو چوٹ نہ لگ جائے دنیا جہاں بلا کر بھاگتے ہیں۔ مینو یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ آہد سے بھائی کے بارے میں اس کی حد سے زیادہ بدگمانی برداشت نہیں ہوئی تو بول پڑا۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ پہلے ان سے پوچھو کیا کھیل کھیل رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ آہد کے ہاتھ خود پر سے ہٹا کر بولی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں؟ وہ بھی اب غصے سے بولا تھا۔ اس کی محبت کو بے وقت کرنے میں اس نے 2 پل بھی نہیں لگائے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ لنچ ڈنرز کریں گے اور میں آپ کا گھر سنبھالوں گی؟ وہ لیلا کے حوالے سے حد سے زیادہ بدگمان تھی، پر اس نے اس کی محبت کو بھی اس بدگمانی کے نظر کر دیا تھا۔ اسے دکھ کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔
اس نے اسے کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی تھی. جب وہ غلط ہی نہیں تھا تو ثابت کیوں کرتا؟ لیکن اس کی اگلی بات پر اس کا میٹر گما تھا. آپ کو اس سے شادی کرنی اب کریں، لیکن پہلے مجھے طلاق. اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، مارے غصے کے بے سہاتا اس کا خط اٹھا تھا اور اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا. وہ بات جو وہ رینا کے منہ سے برداشت کر گیا تھا، پر اس کی زبان سے یہ لفظ اس پر آگ برسا گیا تھا. وہ آہت سے جا لگی تھی. بس بکواس بند. وہ انگلی اٹھا کر دھاڑا تھا. بھائی جان کیا کریں یار، وہ ہوش میں نہیں، آپ تو ہوش میں رہیں پلیز. آہت اس کو تام کر عمر کو دیکھ کر افسوس سے بولا تھا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، آہت کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی. اسے دیکھیں بھائی جان. آہت کے شانے پر رکھا اس کا سر ایک طرف ڈلکا تھا. وہ بخار اور دوائی کے زیر اثر اس کے تھپڑ سے بے ہوش ہو چکی تھی. عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا. اس کا پورا وجود بخار کی آگ سے جل رہا تھا. اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر چادر اڑائی تھی. کچھ لمحے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. پلکوں پر ابھی بھی آنسو اٹکے ہوئے تھے. بائیں گال پر اس کے باری ہاتھ کی انگلیوں کے نشان چھپ سے گئے تھے. اسے افسوس تھا. اس نے نرمی سے اپنی انگلیوں کی پشت سے اس کا گال سہلایا جب پیچھے سے آہت کی آواز آئی تھی. بھائی جان آپ نے مما کا غصہ بھی اس پر نکال دیا. دیٹس ناٹ فیئر. وہ ناراضگی سے بولا تھا. وہ کچھ بولے بغیر گہرا سانس بھرتا سیدھا ہوا تھا. پھر چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھا. سر کو تھکے تھکے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 9؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا. میں انتظار کروں گی اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی 12 ربیع الاول کے بعد.